آج کے شو میں ایران پر اسرائیلی اور امریکی حملہ، صورتحال کشیدہ۔ ایران کے جوابی وار، مشرق وسطی کا استحکام خطرے میں۔ دنیا بھر کی اسٹاک ایکسچینجز میں بھوچال، تیل مہنگا ہونے کا خدشہ۔ کویت میں متعدد امریکی فوجی طیارے تباہ۔ مشرق وسطی کشیدگی شدت اختیار کر گئی۔ پاکستان افواج کئی کلومیٹر افغانستان کے اندر موجود۔ السلام علیکم۔ پس پردہ حقائق، سنسنی خیز انکشافات، پروگرام بے نقاب۔ میں ہوں آپ کے ساتھ سفان خان۔ جو امریکہ نے امریکہ اور اسرائیل کے حملے کے بعد ایران کی ریٹیلیشن ہوئی، اور اس ریٹیلیشن کے نتیجے میں جو کشیدگی اس وقت ہو گئی ہے، یعنی مشرق وسطی پورا خطہ اس وقت کشیدگی کی لپیٹ میں، جنگ کے بادل اس وقت منڈلا رہے ہیں۔ صورتحال یہاں سے کیا ہو سکتی ہے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ جنہوں نے شاید پلان کیا تھا ان کے لیے بھی یہ معاملات آؤٹ آف پروپورشن جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ خود خاموشی ہے ان طرف۔ اپنے اہداف کے حصول کے بعد شاید اسرائیل اور امریکہ سمجھ رہے تھے کہ سپریم لیڈر آف ایران آیت اللہ خامنئی، ان کی شہادت کے بعد شاید وہ اپنے آبجیکٹیوز کو اچیو کر لیں گے رجیم چینج کے، لیکن معاملہ تو الٹ ہو گیا ہے۔ ان کی شہادت نے ایک نئی لہر، ایک نئے جذبات، ایک احساسات اور تمام اسلامی ممالک کے اندر اس حوالے سے ایک احساس پیدا کر دیا ہے، اور خاص طور پہ ان کی یکجہتی جو ہے اس حوالے سے ایران کے ساتھ نظر آتی ہے۔ پاکستان ایک بڑا بیلنسڈ اپروچ لے کر تاحال چل رہا ہے اس معاملے پر، اور بہت سے حلقوں میں خاص طور پر کچھ ایسے ہمارے عناصر جو ملک دشمن ہیں، پوری کوشش ہے ان کی طرف سے کہ ہم جو ہے اس وقت شرپسندی اس آڑ میں، یا اپنے سیاسی مفادات، یا وہ جو انڈیویجول اپنے مفادات ہیں ان کے حصول کو ممکن بنا سکیں اس براڈر پرسپیکٹو میں، اور پاکستان کو اس وقت جو ہے شرپسندی کی طرف ڈھکیل سکیں۔ لیکن الحمدللہ ہماری ریاست، ہماری عوام ایک بیلنس لے کر معاملہ چل رہا ہے۔ احتجاج کا بھی حق پوری قوم کو حاصل جو احتجاج ہو رہا ہے، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ ریاست کی طرف سے واضح طور پہ کہا گیا کہ شرپسندی اس میں کسی طرح بھی جو ہے اس کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ آج یہ میڈیشن کے حوالے سے، کیونکہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو دونوں طرف ایک اچھا لیوریج انجوائے کرتا ہے، امریکہ کے ساتھ بھی، ایران کے ساتھ بھی۔ اسحاق ڈار صاحب ہمارے وزیر خارجہ ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ کیا میڈیشن کے حوالے سے پاکستان کوئی کردار ادا کر رہا ہے یا کر سکتا ہے، کیا اس سلسلے میں پاکستان کی کاوشیں ہیں، تو کیا کہا وزیر خارجہ نے؟ لیٹس سی دس۔ We did our complete efforts. Oman was the mediator, and again Oman is again mediator this time. And the talks in Geneva about a week, 10 days ago were going very positive. So, our effort has been to encourage both US and Iran to get engaged in dialogue, diplomacy, and resolve the issue. I want to walk you through the entire detail. We are privy to the detail of the demands and the responses. We have been encouraging to make it a viable, a win-win for both the United States and Iran. And I think we are very close, in counseling both countries on this subject. They were both positive and they were both forthcoming. ناظرین، یہ وزیر خارجہ کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آئی، اور یہ بڑی ویلکمنگ اسٹیٹمنٹ تھی کہ پاکستان ایک ون ون صورتحال کریٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے امریکہ، یعنی دونوں فریقین امریکہ اور ایران کے لیے۔ لیکن حالات بدستور کشیدہ ہیں۔ پاکستان نے کس کی مذمت کی، کس کی نہیں کی، جیسا میں نے کہا کہ کچھ حلقے ہیں جو کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کو اس وقت کسی طرف دھکیل دیا جائے، یا شرپسندی کی اس وقت جو ہے اس وقت پھیلانے کی کوشش کی جائے۔ رانا ثناء اللہ صاحب سے حکومتی موقف جانا گیا آج جب وہ پارلیمان میں تھے، کہ آخرکار پاکستان نے مذمت کھل کے کی نہیں کی، امریکہ کا نام لیا نہیں لیا، اسٹیٹمنٹ جو دی اس اسٹیٹمنٹ کے اندر کھل کر نام لے کر کہا یہ کہا وہ کہا۔ تو رانا ثناء اللہ صاحب نے کیا جواب دیا اس بارے میں ذرا سناتے ہیں۔ لیٹس سی دس۔ بیان ہے اس کو آپ انڈورس کریں گے، لیکن اس میں کہیں بھی کسی ملک کا ذکر نہیں ہے، امریکہ کا ذکر نہیں ہے۔ کل جو ایران میں ہوا، جو خامنئی صاحب کی شہادت ہوئی، آپ کے نزدیک شہادت کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے، یا ایران میں جو کچھ ہو رہا ہے؟ جی، اس میں تو امریکہ نے کلیم کیا ہے کہ انہوں نے یہ حملہ کیا ہے، تو اس میں کسی کا ہاتھ ہونے والی تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ کیونکہ اسٹیٹمنٹ میں کہیں ذکر نہیں ہے۔ نہیں، اسٹیٹمنٹ میں ذکر ہے، جو سعودی عرب میں ہمارے مندوب نے اسپیچ کی ہے اس میں بھی ذکر ہے، اور جو اسٹیٹمنٹ گورنمنٹ کی طرف سے جاری ہوئی اس میں بھی ذکر ہے۔ اس صورتحال کو کنڈیم کیا گیا ہے۔ رانا صاحب، وہاں
نذیر رانا سولا صاحب کا موقع آپ نے سنا، اور یہی تقریباً طلال چودھری صاحب سے بھی سوال پوچھا گیا تھا. طلال چودھری صاحب نے کہا کہ حالات بہتر ہے، صحیح ہے، اور جو لوگ شرپسندی پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں ان کے حوالے سے بھی انہوں نے ایک پیغام دیا. طلال چودھری صاحب داخلہ کے وزیر مملکت ہیں، ان کی سٹیٹمنٹ کیا ہے آج، انہوں نے کیا کہا آن ریکارڈ، لیٹس ہیئر دس آلسو. کچھ ناخوشگوار واقعات ہوئے. یہ خبر میرے لیے، آپ کے لیے، ہر پاکستانی، ہر مسلمان کے لیے بہت دکھ بھری تھی. اس میں ہمارے کچھ پاکستانی بھائیوں نے جذبات میں آ کے قانون کو ہاتھ میں لیا، لیکن انہیں یہ خیال نہیں ہے کہ یہاں پر ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو اس طرح کے ایونٹ پہ استعمال کرتے ہوئے اس کو کسی نہ کسی ایسا دہشت گردی کی طرف لے کر جاتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ کراچی میں کچھ لوگ مظاہرین فائرنگ بھی کر رہے تھے. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ احتجاج کرنے والے کر رہے ہوں گے، یقیناً کچھ لوگ ایسے انہوں نے اس موقع کو استعمال کیا، اور اس کے بعد اس طرح کچھ جگہ پر جلاؤ گراؤ بھی ہوا. لیکن الحمدللہ کل شام سے لے کے اب تک پاکستان بالکل نارمل ہے. اس وقت گلگت سے لے کے کراچی تک پاکستان نارمل ہے. اسلام آباد میں آج تمام نجی سرکاری آفیسز اپنا کام کر رہے ہیں، کسی قسم کی کسی سڑک پر کوئی رکاوٹ نہیں ہے. وزیر داخلہ کی ہدایت پر میں نے پوری انتظامیہ سمیت آج پھر سیکورٹی صورتحال کا جائزہ لیا ہے. اس میں ڈپلومیٹک انکلیو، اسی طرح ریڈ زون میں پارلیمنٹ سمیت ہونے والی باقی تمام جو دفاتر ہیں. تو اس وقت اسلام آباد سمیت پاکستان بالکل نارمل ہے. لیکن میری گزارش ہے کہ احتجاج ضرور کریں، لیکن احتجاج اس طرح کا نہ کریں کہ جس سے کچھ ایسے شر پسند عناصر کو موقع ملے اور وہ جلاؤ گراؤ یا لوگوں کی زندگیوں سے کھیل سکیں. عظیم آپ نے اسٹیٹمنٹ سنی طلال چودھری صاحب کی، اور یہی بات ان کی طرف سے دہرائی گئی کہ ریاست کو، یعنی ریاستی املاک کو نقصان نہ پہنچائیں، کسی شرپسندی کا حصہ نہ بنے، کسی گھنونی سازش کا حصہ نہ بنے. احتجاج حق ہے، آئینی جمہوری حق ہے، سب کی دل آزاری ہوئی ہے، تمام مسلمان، تمام امت کی دل آزاری ہوئی ہے، اور یقینی طور پر اس پر سب رنجیدہ ہے، افسردہ ہے، اور احتجاج پوری قوم کا حق ہے، اور سب کر رہے ہیں احتجاج. لیکن قانون کو اور شرپسندی کی طرف جو ہے قانون کو ہاتھ میں نہ لیا جائے، اور شرپسندی کی طرف جو لوگ اکسائیں ان سے بچ کے رہا جائے. ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں میجر ریٹائرڈ شیخ ندیم صاحب، پروگرام میں موجود ہے اسٹوڈیوز میں. بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں جوائن کیا. ہمارے ساتھ بریگیڈیئر ناظر میر صاحب پروگرام میں ساتھ ہوں گے، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. ندیم صاحب، پہلے آپ کی طرف آتے ہوئے، کیونکہ جو حالات جس طرح سے یہ جو پوری ٹریجیکٹری رہی ہے پچھلے 2 یا 3 دن کی، تو آپ کو لگتا ہے کہ جنہوں نے پلان کیا، جنہوں نے یہ حملے پلان کیے، یا جس طرح سے ان کے جو آبجیکٹیوز تھے، ان کی پلاننگ کے اکارڈنگلی آبجیکٹیوز ہوئے پورے یا نہیں ہوئے، اور کیا ان کے لیے بھی حالات آؤٹ آف پروپورشن ہو گئے؟ دیکھیں، میرا خیال ہے کہ یہ جو پلاننگ جو بھی ہوئی ہے اسرائیل کی اور یو ایس اے کی جو اٹیک کی، یہ بھی تھوڑی سی ہریڈلی ہوئی ہے، مطلب جلدی میں کی گئی ہے. اور بہت سارے شاید یہ جو کنکلوژنس تھے یا یہ پوائنٹس تھے ان کو شاید ان سے مس ہو گئے ہیں. اس میں سب سے بڑا وہی ہے کہ جیسا آپ نے کہا کہ کچھ پارشل آبجیکٹیو تو ان کے اچیو ہو گئے، کہ جیسے جو ان کی بڑی لیڈرشپ تھی، انہوں نے اس لیڈرشپ کو کافی حد تک جو ہے وہ ٹرمینیٹ کر دیا، ٹھیک ہے. لیکن اگلا جو ان کا مین آبجیکٹیو تھا، جو پرائمری آبجیکٹیو تھا، یہ سیکنڈری آبجیکٹیو تھا، لیکن پرائمری آبجیکٹیو واز ٹو چینج دا ریجیم، کہ وہاں پہ ہم ریجیم چینج کریں گے اور اپنی مرضی کی کوئی کٹ پتلی حکومت لا کے بٹھا دیں گے. اور میں بھی شاہ احمد، وہ جو رضا پہلوی جو ہے، وہ علی رضا پہلوی جو بھی ہے، اس کو لا کے ہم بٹھا دیں گے، اور وہ پھر ہی ول ایکٹ ایز پپیٹ اینڈ دس، یہ کنٹری جو ہے نا وہ ہمارے گود میں آ کے گر جائے گا. لیکن ابھی دیکھیں کہ اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوئی. تو اس پلاننگ میں ایک تو یہ ان سے ہوئی ہے کہ جب بھی مجھے یہی پتا تھا، میں پہلے سے کہہ رہا تھا مختلف چینلز پر بھی، کہ اگر امریکہ نے حملہ کیا تو یہ جو ابھی پروسیشنز ہوئے ہیں ایرانی گورنمنٹ کے اگینسٹ، جو لوگ اس میں شامل بھی تھے وہ بھی اگینسٹ امریکن، جسے آپ کہتے ہیں کہ اینٹی امریکن سینٹیمنٹ میں یہ کنورٹ ہو جائیں گے، اور وہ سب یونیفائڈ ہو جائیں گے. تو یہی ہو رہا ہے کہ وہ تمام لوگ یونائٹڈ ہو گئے ہیں، ایران کے لوگ اس وقت اگینسٹ امریکن اور اسرائیلی ایگریشن. اچھا، ایک چیز تو یہ ہو گئی کہ جو ان کا آبجیکٹیو تھا فار ریجیم چینج، وہ انیبل ٹو اچیو اٹ، وہ نہیں ہو سکا. اس کا الٹا یہ ہوا کہ اینٹی اسرائیل اینڈ اینٹی یو ایس سینٹیمنٹس جو ہے وہاں میں بالکل یہ آگے اس کی جگہ. اچھا، دوسری طرف جو ایران کا جوابی وار تھا، کیونکہ وہ جو جوابی وار تھا وہ خاص طور پہ جن ریاستوں میں، جن ممالک کے اندر خلیجی امریکی اڈے تھے،
وہ اکارڈنگ ٹو دا ایکسپیکٹیشنز تھا یا وہ ابو ایکسپیکٹیشنز گیا ابھی تک جو حملے ایران نے کیے؟ نہیں، وہ میں سمجھتا ہوں کہ اکارڈنگ ٹو ایکسپیکٹیشن تھا. اچھا. کیونکہ دیکھیں جب اس طرح کی وار ہوتی ہے نا تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو ڈیفینڈر ہوتا ہے وہ ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے اپنے اوپر جو offensive آ رہا ہوتا ہے اس کو ڈفرینٹ ڈائریکشن میں ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ ایک تو انہوں نے یہ اس کے اوپر اپنا سٹینڈ یہ لیا ہے کہ جی کیونکہ یو ایس بیسس سے وہاں سے ان کے اوپر اٹیک ہوئے ہیں تو یہ اس کو کاؤنٹر اٹیک کر رہے ہیں ان بیسس کے اوپر. لیکن آپ نے دیکھا کہ شہر کے اندر بھی میزائل گرے ہیں، سعودی عرب کے اندر جو آئل ریفائنری ہے اس پر بھی گرے ہیں، یو اے میں کافی آپ شہر میں گرے ہیں، مال میں گرے ہیں. تو یہ ایک تو یہ کہ بیلسٹک میزائل میں تھوڑی سی انیکوریسی ہوتی ہے ان بلٹ، اور یہ کلومیٹرز کا ڈفرنس میں ڈس اورینٹیڈ ہو سکتا ہے. ایک بات تو یہ بیلسٹک میزائل کا جہاں تک تعلق ہے جو اسپیس میں جاتا ہے اور پھر گریوٹی سے نیچے آتا ہے، تو اس کو وہ اپنے لیے ایک مارجن لے سکتے ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ آج پزشکیان صاحب نے جو انہوں نے یہ بیان دیا، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے ایئر ڈیفنس نے آلموسٹ 90 یا 94% جو ہے وہ ان کو ان ٹارگٹس کو اچیو کیا ہے. یو اے نے خاص طور پہ کہا ہے کہ دیکھیں یہ تو سب نے کیا. اس کی وجہ یہ کہ اب سسٹم کافی ایڈوانس ہو چکے ہیں اور بالکل ایسا ہی ہوا ہے. اور ان کا تھوڑا سا جو میزائل ٹیکنالوجی بھی ہے ایران کی وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہے میں سمجھتا ہوں. اور پھر یہ جو بیلسٹک میزائل ہے اٹ از ویری ایزی ٹو آپ کہہ لیں کہ ڈیٹیکٹ اینڈ انگیج، کیونکہ یہ کافی ہائٹس پہ آپ کو نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. جیسے ہی آپ کے اندر ہورائزن میں یہ آتا ہے رینج میں تو وہاں سے یہ نیچے کی طرف گریوٹی سے آ رہا ہوتا ہے. تو اس ٹائم پہ اس کو آسانی کے ساتھ انگیج کیا جا سکتا ہے جس طرح جہازوں کو کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کی کاسٹ بہت زیادہ ہوتی ہے. آپ نے دیکھا کہ سرفیس ٹو ایئر میزائل جو فائر ہوتے ہیں جہازوں پر وہ ہیٹ سیکر ہوتے ہیں، وہ جہاز کی ہیٹ کی طرف جاتے ہیں. تو یہ بھی جو میزائلس ہیں یہ ایئر ڈیفنس کے یہ اس سائڈ ایک جنرل ڈائریکشن دیکھ کر اس جگہ پہ فائر ہو جاتے ہیں اور پھر وہاں پہ جا کے وہ فوکس کرتے ہیں، ہیٹ سیک کرتے ہیں اور ہیٹ کے پیچھے جا کے اس میزائل سے ٹکرا جاتے ہیں. اینی وے تو یہ تو ایکسپیکٹڈ بھی تھا. تھوڑی سی ٹیکنالوجی ایران کی آؤٹ ڈیٹڈ ہے اور ان کا جو ایڈوانس ہے کافی، جو پیٹریاٹ سسٹم ہے اس وقت، آئرن ڈوم سسٹم ہے، بہت سارے ایئر ڈیفنس سسٹم اس وقت چل رہے ہیں. لیکن جیسے آپ نے کہا کہ ایکسپیکٹیشنز کے مطابق تھا ایران کا جواب، لیکن کیا ایران کے ملٹری آبجیکٹیوز اچیو ہوئے اس سے؟ نہیں، دیکھیں ایران کے ملٹری آبجیکٹیو تو کوئی بھی اچیو نہیں ہوئے. ایران کا ملٹری آبجیکٹیو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں تک اتنا اچھا ہو گیا کہ دے کاز ڈیلے. ان کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو آپ کی گورنمنٹ انٹیکٹ رہے، جو رجیم ہے وہ انہوں نے مینیج کر کی ہوئی ہے ابھی تک کہ ان کی جو رجیم ہے وہ انٹیکٹ ہے، نمبر 1. اور اس کو کہتے ہیں کہ آپ ڈینائل دی اینیمیز آبجیکٹیو. تو آپ نے اینیمی کا جو آبجیکٹیو ہے اس کو ایک طرح سے ڈینائل تو کیا ہوا ہے کہ وہ دے couldn't succeed in getting this objective کہ جی رجیم چینج ہو جائے. نمبر 1 جو تھی، جو ٹرمپ صاحب کی مین تھی. تو اس طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ لیکن ڈیفنس کا جو ایک طرح سے اوفینسو جو کاؤنٹر اوفینسو جو انہوں نے لانچ کیا ہے اس کا کوئی اتنا افیکٹ نہیں ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ انہوں نے تمام جو ریاستیں ہیں جنہوں نے یہ ایئر بیس دیے ہوئے ہیں یو ایس اے کو، ان کو کم از کم ضرور انہوں نے الرٹ کر دیا ہے کہ آپ اگر اس طرح کی چیزیں کریں گے تو آپ اس طرح کی چیزوں سے باز رہیں، آپ کو پیس نہیں ملے گا اور اس طرح کی چیزیں پھر کاؤنٹر جو ہے ہم بھی آپ کو جواب دیں گے. لیکن اب خدشہ یہ ہے کہ جن ممالک میں یو ایس بیسز ہیں ان خلیجی ممالک میں، ان کی طرف سے ایک متفقہ یا ایک مشترکہ جواب یا پھر ان کی طرف سے بھی ریٹیلیشن ایکسپیکٹ کی جا رہی ہے، اور وہ جواب خاص طور پر سعودی عرب نے اسٹیٹمنٹ دی کہ اب ہم پر ہوگا تو ہم کریں گے، پھر ریفائنری پہ ہو گیا، پھر یو اے نے. تو یہ کیا لگتا ہے کہ اصل میں انہیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. انہیں پتہ ہے کہ وہ جو کر سکتے ہیں اس سے بہت زیادہ کا ان کے اوپر آلریڈی ہو رہا ہے اور وہ ایئر اسپیس اپنی دے رہے ہیں. جی یو ایس اے آلریڈی وہاں پہ انگیج ہے، اسرائیل آلریڈی انگیج ہے. تو اور نہ ہی ان کو کسی نے اسپیس دینی ہے ادھر کہ یہ اپنا جو ہے وہ کارروائی کریں، اور نہ اس وقت ان کے لیے بہتر ہے. ان کو پتہ ہے کہ ایران تو جو ریٹیلیشن کر رہا ہے، ریٹیلیٹری اٹیک چلاتا ہے، ٹھیک ہے. اور اس طرح سے یہ اسرائیل اور امریکہ میں سرجیکل اسٹرائکس کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہے کہ تمام جو ڈیمیج کتنا ہوا ہے، خاص طور پہ یو اے ای ایک سیف انویسٹمنٹ ایونیو کے طور پہ بڑا سالوں انہوں نے اپنا ٹائم لگایا. اب جو فوٹیجز آ رہے ہیں وہاں پہ پام جمیرہ کے، وہاں پہ فوٹیجز آ رہے ہیں برج الخلیفہ کے، برج العرب کے، بزنس بے کے، تو اس میں بہت سے ڈاکٹر بھی فوٹیجز ہیں اے آئی والے، لیکن بہت سے ریل بھی ہیں، ایکچوئل بھی ہو رہا ہے. اصل میں ساری دنیا کو پتہ ہے کہ اٹس اے ٹیمپرری، تو اس لیے کوئی ایسی فکر کی بات نہیں ہے، اٹ از ٹیمپرری. اور یا تو یہ کیونکہ یہ جنگ ایک اینڈ پہ تو کسی جگہ کنکلوڈ ہونی ہے اس جنگ نے، آئدر ود ان 15 days اور 20 days جب ان کے میزائل کنزیوم ہو جاتے ہیں، اور یا یہ عرافی صاحب جیسے ابھی آئی کونسل نئی بنی ہے، لارے جانی صاحب ہیں، غلام علی صاحب ہیں، یہ اگر کوئی اس طرح کی بیٹھ کے بات کرتے ہیں، جیسے ہم نے سنا ہے کہ دے آر فارورڈنگ سم پروپوزلز ٹو یو ایس اے کہ بھئی ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، اور ٹرمپ صاحب اس پہ ایگری کر جاتے ہیں کیونکہ
مذاکرات اسی وقت ہوتے ہیں دونوں سائڈوں کے اوپر کہ جب دونوں سائڈوں کو کچھ لمیٹیشنز ہوتی ہیں. ہم نے سنا کہ سعادت صاحب نے کہا بھی کہ پاکستان جو ہے اس میں ہم آپ نے جب سنایا کہ دونوں کے لیے ون ون سچویشن ہو سکتی ہے کیونکہ ان کے کنزیوم ہو رہے ہیں اس وقت ویپن. دیکھیں ان کے جو دونوں ایئر کرافٹ کیریئر آئے ہوئے ہیں اس کے اوپر ظاہر ایک لمیٹڈ اسٹاک تو ہوگا نا. پھر یہ جو پیٹریاٹ ہے یہ آپ دیکھیں کہ ایک جو بھی آپ کا میزائل جاتا ہے بیلسٹک اس کے اگینسٹ 2 پیٹریاٹ میزائل فائر ہوتے ہیں جو آپ دیکھیں کہ ملینز آف ڈالرز کے ہیں. اور کتنے یہ رکھ سکتے ہیں اپنے پیٹریاٹ اور یہ آئرن ڈوم کے میزائل. تو اسرائیل کے بھی آئرن ڈوم کے میزائل جو ہیں بہت حد تک میں سمجھتا ہوں کہ کنزیوم ہو گئے ہیں. اسی طرح جو یو ایس اے کے ہیں جو پیٹریاٹ ہیں اور یہ جتنے گلف اسٹیٹ میں بھی ہیں یہ بھی کافی حد تک کنزیوم ہو گئے ہیں. نہیں تو یہ جب کنزیوم ہو جائیں گے اور پھر اس کے بعد جو ایک اسٹریٹجی یہ بھی بتائی جا رہی ہے وار اسٹریٹجی ایران کی کہ وہ چاہتا ہے کہ ان کا ایئر ڈیفنس کے میزائل جو ہیں کنزیوم ہو جائیں اور اس کے بعد وہ اپنے پھر جو زیادہ مہلک میزائلز ہیں جیسے سپر سونک ہے یا دیگر ہیں وہ نکال کے پھر وہ اس سے بیلسٹک میزائل سے ذریعے. مجھے نہیں لگتا دیکھیں ایسا نہیں ہے. ایران میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اس طرح سے پریپریشن نہیں کی کیونکہ بچہ جانتا تھا کہ ایک دن یہ امریکہ اسرائیل ان کی طرف آئیں گے اور ان کے اوپر اٹیک کریں گے اور نہیں چھوڑیں گے. یہ آج سے نہیں جب سے انہوں نے امریکن ایمبیسی کو ٹیک اوور کیا تھا شروع میں جب اس وقت ریولوشن آیا تھا تو اس وقت سے یہ معاملہ چل رہا ہے. ایسا نہیں تھا اور لیکن یہ ڈیپینڈ کر رہا تھا کہ بھئی کون سا بھی اس طرح کا کوئی ٹرمپ جیسا بندہ آ جائے گا تو وہ یہ کرے گا. اس نے کر دیا اور اس نے یہ کہا کہ 47 ایئر سے ہم ان کو برداشت کر رہے تھے. تو دیکھیں یہ تو امییننٹ تھا ایکسپیکٹڈ تھا ایران کے اوپر اسی طرح کا آفینسو اگینسٹ بائی اسرائیل اور بائی یو ایس اے. لیکن ایران نے اس طرح سے تیاری نہیں کی. ایران نے شاید ڈیوائن ہیلپ پہ زیادہ انحصار کیا کہ اللہ تعالیٰ بچا لیں گے اور انہوں نے نہ ہی اپنی ایئر فورس کو ترقی دی نہ ہی انہوں نے اپنی اس طرح سے ایئر ڈیفنس کو ہی مینیج کی. حالانکہ ان کے پاس آئل تھا اور چائنا کو اچھا خاصا آئل بیچ رہے تھے. ایران انڈیا کو یہ سیل کر رہے تھے تو اس پیسے کے ساتھ ان کو اس کو بچانا چاہیے تھا. پھر انہوں نے تھوڑا سا اپنے نیبرنگ کنٹریز کے ساتھ ریلیشنز کبھی بھی اچھے نہیں رکھے اور مزید بگاڑتے گئے. اپنے کہ ایک اسٹبرن سٹینڈ انہوں نے رکھا یعنی گردن میں سریا رکھ کے انہوں نے سٹینڈ لیا. انہوں نے دوستی یاری والی بات نہیں کی کہ یار چلو آپ بیٹھو بات کرو مٹی پاؤ اور لیٹس ہیو ٹاک. آپ ہمارے نیبر ہیں اور ہم بات کرتے ہیں آپ سے. ایون آپ دیکھیں کہ پاکستان کے ساتھ بھی انہوں نے ایک دفعہ اٹیک کیا تھا میزائل کا. پاکستان واحد ملک ہے جو کھڑا رہا تھا. یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ شو کرتی ہیں کہ ان کی جو اورینٹیشن تھی پوری گورنمنٹ کی جو رجیم ہے یا رجیم تھی وہ بالکل غلط ڈائریکشن میں تھی. دے کوڈ ناٹ پریپیئر اور ابھی بھی ان کے پاس جو میزائل ہیں وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہے. یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ بہت جلدی کنزیوم ہے. اللہ کرے ان کے پاس ذخیرہ ہو کیونکہ یہ بہت ہے. اگر ان کے پاس زیادہ ذخیرہ ہے لیکن کوئی نئی چیز جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ نکال کے لے آئیں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ ایسی کوئی چیز ہے. ہیڈ دیر بن سم تھنگ لائک دیٹ تو وہ شاید ابھی تک سرفیس ہو چکی ہوتی. میں کہہ رہا ہوں کہ وہ چیز اس کی افیکٹونیس جو ہے جب ان کا جو ایئر ڈیفنس ایگزاسٹ ہو جائے گا دوسرے ملک کا. ایسا بھی ایگزاسٹ نہیں ہوگا. میرا مطلب ایگزاسٹ ہونے کا یہ نہیں کہ بالکل زیرو ہو جائے گا. ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا. دیکھیے امریکہ میں بھی اسٹاک ہے. یہ لوگ لے آئیں گے. ابھی ڈیو گاریشے کا اڈا انہوں نے اسی لیے لیا کہ وہاں پر ان کی جو ہے C-130 کی سوارٹیز آئیں گی. بریک کی طرف بڑھتے ہیں پھر ہم افغانستان بھارت اور پاکستان خاص طور پہ اس خطے کی طرف ادھر جو معاملات چل رہے ہیں بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب میں کچھ اہم حقائق سوالات یعنی مڈل ایسٹ کے اندر جو ہو رہا ہے اس کے بعد افغانستان پاکستان کشیدگی. پاکستان نے پہلے کئی بار وارن کیا مین اسٹریم میں دہشت گردی کے مسئلے کو لے کر آئے ڈوزیئرز اور مختلف پریس کانفرنس انٹریکشنز چاہے وہ بائی لیٹرل ہوں یا ملٹی لیٹرل ہوں. افغانستان کس طرح سے ٹی ٹی اے سپورٹ کرتی رہی ہے پروگزی بنی رہی ماسٹر پروگزی بنی رہی ٹی ٹی پی بی ایل اے یا مختلف دہشت گرد تنظیموں کی جس میں ISS القاعدہ اور وہ تمام تنظیمیں پاکستان مخالف ایجنڈے پہ پاکستان مخالف دہشت گردی میں استعمال ہوتی رہی. یہ جو پورا ٹیرر انفراسٹرکچر ہے اس بارے میں پاکستان نے ایک نہیں ہزاروں بار تمام ممالک کو تمام انٹرنیشنل فورمز پہ چاہے وہ بائی لیٹرل ہوں چاہے وہ ملٹی لیٹرل ہوں ان کے اوپر یہ تمام چیزیں فیکٹس کے ساتھ رکھیں کہ افغانستان کس طرح افغانستان کی جو تحریک طالبان افغانستان کی حکومت آئی ہے وہ ٹی ٹی پی ہائیڈ آؤٹس ہیں ان کے خلاف کارروائی نہیں کر رہی. مین اسٹریم میں لے کر آیا استنبول ہو یا قطر ہو کہیں بھی ہو وہاں مذاکرات دوحہ میں مذاکرات ہوئے اس میں پاکستان اس کو اپنے بائی لیٹرل اور دوست ممالک کے سامنے لے کر آیا اور کوشش کی کہ اس مسئلے کا حل نکالا جا سکے. لیکن اب کیونکہ
وہاں کی حکومت نے جب پاکستان پہ ایگریشن دکھایا اس کے بدلے میں، یعنی پاکستان نے ٹی ٹی پی کے ہائیڈ آؤٹس کو ٹارگٹ کیا، اس کے بدلے میں انہوں نے یہاں ہمارے جو اس پر ایگریشن دکھایا، اور پھر پاکستان نے جو جواب دیا بھرپور طریقے سے، وہ جواب تاحال جاری ہے. اٹ از کنٹینیوئنگ، جو ڈی جی آئی ایس پی نے ریسنٹلی بھی کہا تھا بائی دا انسٹرکشنز آف دا پرائم منسٹر آف پاکستان. اور اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تمام ٹیرر انفراسٹرکچر ڈسمینٹل ہو رہا ہے. اس کے نتائج بھی کچھ آ رہے ہیں. دیکھا ہم نے کہ کچھ دن سے دہشت گردی کے اندر کمی آئی ہے، ہم دیکھیں کہ نہیں ہو رہی، لیکن اوور آل یہ ملٹری ہمارے جو آبجیکٹیوز ہیں وہ اچیو ہو رہے ہیں. کس طرح سے کارروائیاں کرتے ہیں. اسحاق ڈار صاحب نے بھی آج ذکر کیا ہے، وزیر خارجہ نے، ان سے سوال پوچھا گیا تھا اس بارے میں، انہوں نے کیا کہا تھا. لیٹس سی دس. Because of my unavoidable participation in the OIC, and that again was for for the cause of peace in the Middle East, I had to go. So that's why. So first of all these actions, as I said, they have been great restraint, in a very measured way, and at reaching a point where no more space was available to remain totally quiet and keep taking whatever is coming on our side. So we had to exercise, the actions we have taken, but we are still, frankly speaking, as I said, that we have the capability and capacity to deal with it in a massive manner. But we respect, the dialogue and diplomacy route. We gave it a chance. I won't walk you through to Qatar Ambassador, His Excellency is here, that the fanatic calls I had in October when they did all this massive, terrorist activities in Pakistan. We were ready to actually go ahead and then, put it, in a right, respond in a right manner. But we were requested by friendly countries, please give it the dialogue and diplomacy, as you are saying now. We gave a chance, and you saw what happened in Doha. Yeah, despite their best efforts, the problem was that there were two nexus of power. Our team would agree with something, and the other side team will go and agree and go just to get the consent or the nod, and they would come back and wriggle out. I mean, this is the experience Qatar had. Same thing happened in Istanbul, and so it's not our fault. So we still prefer dialogue and diplomacy when we are counseling all other countries. And having during our presidency last year of UN Security Council, fixing a theme that multilateralism, peaceful settlement disputes. So we are the believers. ब्रिگیڈ ناظم میر صاحب بھی پروگرام میں ساتھ موجود ہیں، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظم میر صاحب خوش آمدید. آپ کو کہیں گے، آپ بتائیے گا کہ یہ جو خاص طور پہ افغانستان کے خلاف ہم نے جو کاروائیاں ہم نے کی ہیں، ٹی ٹی اے، وہاں پہ جو ٹیرر نیٹ ورکس ہیں، جو ان کے ہائیڈ آؤٹس ہیں، ان کی ایمونیشن ہے، ملٹری ایسٹس ہیں، یہ کس حد تک کامیاب ہو رہی ہیں؟ آپ کیسے ان کو دیکھ رہے ہیں، کیسے انٹرپریٹ کر رہے ہیں، ان آبجیکٹیوز کو ہم اچیو کر رہے ہیں؟ افغانستان پاکستان کے خلاف کافی عرصے سے دہشت گردی کر رہا تھا. اس کو ختم کرنے کے لیے پاکستان نے خود بھی کوشش کی پاکستان والی سائڈ پہ، اور یہ ڈپلومیسی جو آپ تقریر سن رہے تھے، اور ڈپلومیسی بھی ہوئی اور باہر بھی کوشش کی گئی پاکستان سے باہر، ترکی، قطر وغیرہ. اٹ ڈڈ ناٹ سکسیڈ، اٹ فیلڈ. یعنی کہ وہ افغانستان کی رجیم اور ادھر کے دہشت گرد وہ تلے ہوئے تھے انڈیا کے ایجنڈا، انڈیا کی اسکرپٹ، انڈیا کے پیسے لے کر پاکستان پہ حملہ کرنے کی. یہ دس واز پوائنٹ 1. تو یہ پہلا مقصد تھا کہ جو دہشت گرد ہیں یہ یہاں حملہ نہ کر سکے. ان کے اڈے، ان کی بیسز، ان کی لاجسٹک سائٹس، ان کے لانچ پیڈز، ان کی وہ باقی جو حکومت وغیرہ جو اس کو افیکٹ کیا جائے، اس کو ریڈیوس کیا جائے، اس کو ڈسٹروائے کیا جائے. تو یہ ایک حاصل کیا گیا مقصد جا رہا ہے ابھی تک. اور اس کے علاوہ افغانستان نے اس کے بعد دوسرے مرحلے میں پاکستان کے خلاف جارحیت کی اپنی فورسز کے ساتھ، یعنی افغان فورسز کے ساتھ جو رجیم ہے. اور اس کے جواب میں پاکستان نے بھرپور کاؤنٹر آفینسو کیا، جوابی کارروائی، جنگ کی. اور اس میں پاکستان ایئر فورس لیڈنگ اینڈ آرمی، تو نہ صرف جو بارڈر پہ افغانستان کی ڈپلائمنٹس تھیں، اس کی پوسٹ تھیں، وہ تباہ کی گئیں، بہت سی پکڑی بھی گئیں. اس کے علاوہ ان کا اکوپمنٹ جو تھا، ٹینکس اور آرٹلری گن، جس سے وہ حملہ کر سکتے تھے، دوسرا محاذ کھول سکتے تھے پاکستان کے خلاف. کیونکہ انڈیا میں آپ کو پتا ہونا چاہیے ویسٹرن کمانڈ انڈیا کی، اور انڈیا یہی کہہ رہا ہے بار بار کہ جی وہ سندھو 2 چلائے گا، مطلب پاکستان کی مشرقی طرف سے پھر حملہ کرے گا وغیرہ وغیرہ. تو اس کو ختم کرنے کے لیے، تاکہ افغانستان کا تھریٹ ختم ہو، اور اگر انڈیا حملہ کرے تو ایک محاذ، مشرقی محاذ پہ پاکستان پوری طاقت سے لڑ سکے.
وہ دوسرا ہدف حاصل کیا گیا اور اس کے لیے ایمونیشن ڈپوز، پیٹرول ڈپوز اور وغیرہ، اور جو بگرام ایئر بیس اور دوسری جو اس کی جنگ کرنے کی قابلیت، اس کو کافی حد تک، بہت حد تک اس کو ریڈیوس کیا گیا، ڈسٹروائے کیا گیا. یہ پاکستان نے بہت کامیابی حاصل کی اور بڑے شارٹ ٹائم پہ حاصل کی ہے، اور یہ پاکستان کے لیے ضروری تھا اور ضروری ہے کہ ویسٹرن بارڈر سے یعنی افغانستان سے پاکستان کو کسی قسم کا تھریٹ نہ ہو، نہ ٹیررسٹ تھریٹ ہو اور نہ کنونشنل روایتی تھریٹ ہو. اچھا، اس تھریٹ کو تو آپ نے نیوٹرلائز کر لیا، لیکن جو سندھو 2 کی بات ہم جو بھارت کی طرف سے ان کی میڈیا وار مونگرنگ کر رہا ہے، تو وہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ ریئلسٹکلی اب کوئی چانس ہے، خاص طور پہ جو مشرق وسطیٰ کے حالات ہیں اس تناظر میں اگر دیکھا جائے ان دا کمنگ ڈیز؟ سیکورٹی از نیور آؤٹ. یا آپ ازمپشنز پہ اپنی سیکورٹی نہیں بیس کر سکتے کہ چونکہ مڈل ایسٹ میں جنگ ہے، چونکہ یہ ہے، چونکہ وہ ہے، تو اس لیے وہ آپ نے تیاری کرنی ہے دفاع کے لیے. وہ نہ کرے تو اچھی خبر ہے، کیونکہ وہ تو تلا ہوا ہے نا، وہ تو جنگ کرنے. اور آپ سنیں نا، جو ویسٹرن کمانڈ کے جو اس کا چیف ہے، اس نے کیا کہا ہے، جس نے ویسٹرن کمانڈ کا چیف وہ ہوتا ہے جس کی فوج پاکستان کی سرحد پہ ہوتی ہے انڈیا کا. اس نے کہا ہے کہ اس دفعہ وہ ڈیسائسو یعنی کہ فیصلہ کن جنگ لڑیں گے، یہ تو وچ مینس کمپلیٹ وار پہلے اس کے مقابلے پہ. سو وہ تو اس کی بات پہ تلے ہوئے ہیں. چاہے مڈل ایسٹ کی جنگ آل پھیل رہی ہے، وہ شاید گلوبل وار یا ورلڈ وار ہی بنتی جا رہی ہے، جس اسپیڈ پہ نئے نئے ملک آ رہے ہیں اور جنگ بڑھتی جا رہی ہے. اور افغانستان زارہ ختم تو نہیں ہو گیا، تو افغانستان میں کافی دہشت گرد اور ان کے ساتھی انڈیا کے وہ موجود ہیں، لیکن ان کی اسی قابلیت کو ریڈیوس کیا پاکستان نے. تو آپ کے سوال کا جواب ہے کہ مشرقی سرحد پہ کسی وقت بھی انڈیا کر سکتا ہے، اور یہی مقصد تھا اس کو ریڈیوس کرنے کا تھریٹ کو ویسٹرن بارڈر سے، کہ دو محاذوں سے آپ پہ بیک وقت حملہ نہ ہو، کیونکہ زیادہ اس پہ پاکستان کی آپ چوڑائی دیکھیں نا بہت زیادہ نہیں ہے، تو اس پہ مشکل ہو جاتی ہے نا. دفاع تو کرنا ہے آپ نے، کریں گے دشمن کو تباہ بھی کریں گے، لیکن آپ نے جنگ آسان کرنی ہے، جنگ جیتنی ہے آپ نے. تو اس لیے دس از وائی دی ویسٹرن فرنٹ وار ہے. اچھا اور یہ اب یہ کتنا دن اور یہ یعنی جو کیپیسٹی ہے طالبان کی فائٹ کرنے کی یا جو بھی ریزسٹنس ہے ان کی جو بچی کچی، تو یہ کتنے دن اور آپ کو لگتا ہے کہ دے کین ڈو دس؟ ان کی جو امینیشن ہے، ان کے جو کیپیسٹی ہے پرسنل ہے ملٹری، کتنے دن کا آپ کو لگتا ہے ایگزاسٹ کر سکتے ہیں اس جنگ کو؟ کتنے دن لڑ یہ وار انگریز نے لڑی یا سوویت یونین نے لڑی یا امریکہ نے لڑی، یہ وہ والی وار تو ہے نہیں. تو کیونکہ پاکستان کو فتح تو کر نہیں رہا افغانستان کو، اور وہ اگر کرے کوئی بھی ملک کرے افغانستان کو فتح، تو پھر تو وہ سالہ سال لڑتے رہتے ہیں پہاڑوں میں، غاروں میں چھپ کے، جس طرح ہوتا ہے. تو وہ اسی لیے وہ پاکستان نہ لڑ رہا ہے اور نہ آپ کا ایجنڈا ہے، نہ آپ کا ایم ہے. تو یہ کچھ اب دیکھتے ہیں کہ اب یہ وار تو وائنڈ اپ ہو سکتی ہے. یہ اگر افغانستان لائن پہ آ جاتا ہے، بیسک ریکوائرمنٹ تو یہ سے پاکستان پہ حملہ نہ ہو. اگر وہ اس کے اوپر سیریسلی آ جاتا ہے، جو طاقت تو آپ نے ختم کی، ختم تو نہیں نہ کر سکتے کسی کو بھی. لوگوں کو فوج اور لوگ تو ہوتے ہی ہیں نا، اسلحہ بھی ہوتا ہے وہ تو سارا، مگر بڑا اسلحہ، بڑی طاقت جو آرگنائزڈ آفینسو لانچ کرنے کے لیے، جارحیت کے لیے ہو، اس کو کافی نقصان پہنچا ان کو. اور اس کے علاوہ جو اوور آل نقصان پہنچا نا، ان کی ریپوٹیشن کو نقصان پہنچا ہے. کوئی بھی فوج یا کوئی بھی حکومت ہو، جب اس کو مار پڑے یا ہار جائے یا جیتے نا، تو اس کی اپنی جو ساکھ ہوتی ہے یا اس کی جو ایک پبلک اوپینین ہوتی ہے اپنے ملک میں، دنیا میں تو چھوڑیں، اپنے ملک میں ہی کام ہو جاتی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ not a single country has supported the Afghans or condemned Pakistan. پاکستان نے فوج بڑی طاقت استعمال کی ہے نا، بہت زیادہ تو نہیں بٹ اپنی طاقت استعمال کی ہے. سوائے انڈیا کے جو ابزار ہے اس کا ساتھی ہے، وہی تو خود چلا رہا ہے اس جنگ کو. ٹھیک ہے ناظر صاحب، بہت شکریہ اپنے پروگرام میں جوائن کیا، اپنا موقف دیا اس بارے میں. کیونکہ ذکر ہوا ہے بھارت کا، تو سال 2025 ایک ٹرن اراؤنڈ تھا پاکستان کے لیے، اور یہ ذکر آج صدر پاکستان نے جب پارلیمان سے خطاب کیا تو انہوں نے بھی ذکر کیا کہ سال 2025 کیوں ٹرن اراؤنڈ تھا. پاکستان نے بھارت کے ساتھ جو جنگ ہوئی اس میں پاکستان کا کیا کردار، پاکستان کے کردار کو، پاکستان کے افواج کو، ہماری دفاعی تکنیکی ہر مہارت کو عالمی سطح پہ پذیرائی حاصل ہوئی. آصف زرداری صاحب کا بیان کیا تھا پارلیمان میں، لیٹس سی دس. Same pain that I felt when I lost my wife, Shaheed Mohtama Benazir Bhutto, who was martyred by terrorists in the prime of her life. I therefore remind you all that as state we must continue to support their families with dignity and honor. 2025 marked a turning point for Pakistan, defined by the resounding military victories in Marka-e-Haq, which decisively repelled external aggression and shattered the myth of regional conventional superiority. تو اس پہ بات کرتے ہیں. صاحب یہ بتائیں کہ کیا ہم نے، جس طرح بھی بریڈر صاحب کہہ رہے تھے، کیا ہم نے نیوٹرلائز کر دیا اپنے ویسٹرن بارڈر کے تھریٹ کو، یا ویل بی سکسیسفل ان ڈوئنگ دس ان ہاؤ مینی ڈیز، اگر میں اس طرح پوچھوں؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے پاکستان کا ٹرننگ پوائنٹ کی بھی بات ہو رہی تھی، آپریشن سندور میں ہمیں ٹرننگ پوائنٹ ملا،
اور انڈیا کو جس طرح اللہ نے کرم کیا اور ہمیں شکست دی، اسی طرح سے طالبان کا بھی مسئلہ اسی طرح کے تھا، اور یہ تھوڑا سا کچھ لوگ اس میں ڈیسیشن پاور میں اس وقت نہیں سپورٹ کر رہے تھے کہ اس پہ اٹیک کیا جائے، لیکن الحمدللہ یہ اٹیک بہت سکسیسفل رہا، اور یہ انشاءاللہ یہ کیونکہ دے لیفٹ اس نو آپشن، انہوں نے ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں چھوڑا تھا، یہ آپ سب ڈسکس کر چکے ہیں کہ سارے ڈپلومیٹک جو ویز تھیں وہ ساری آزمائی جا چکی تھی، تو ہم نے الحمدللہ اس وقت طالبان کو ہم نے بہت اچھی طرح، ٹی ٹی اے کی بات کر رہا ہوں اور ٹی ٹی پی کی بھی، ہم نے ان کو بہت اچھی طرح نیوٹرلائز کر دیا، اور ان کو یہ باور کرا دیا ہے کہ یہ نور ولی مسعود جو ہے تمہارا دشمن ہے، اس کی وجہ سے ہم تمہیں جو ہے تمہارے جو اسٹرکچر ہے اس کا اینڈ اب کیا رجیم چینج پہ ہوگا، کیا ہوگا اس کا اینڈ؟ نہیں، رجیم چینج تو اس کی جس طرح سے بریگیڈ صاحب نے کہا کہ جب اس طرح کے اٹیکس ہوتے ہیں اور آپ جنگ ہار جاتے ہیں تو آٹومیٹیکلی آپ کی جو ریپوٹیشن ہے کنٹری کے اندر وہ ویسے ہی آپ کی ڈاؤن ہو جاتی ہے، morale ڈاؤن ہو جاتا ہے، دوسری پاورز جو ہیں اس ویکیوم کو فل کرنے کے لیے آگے بڑھتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے کہ این آر ایف بھی اس میں نکلی ہوئی ہے، نیشنل ریزسٹنس فرنٹ بھی ہے جو پہلے اس طرح سے، اور ان کے اندر سے بھی کچھ گروپس ہیں جو پھر ان کے اندر بھی کچھ گروپس ہیں، ایون حقانی گروپ ہے، کندھار گروپ ہے، اس طرح کے گروپس ہیں، دے آر فائٹنگ ود ایچ ادر، اور کچھ چیزیں ان کی آپس میں ہوئی بھی ہیں اس وقت بیچ میں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے بہت حد تک نیوٹرلائز کر دیا، یہاں تک کر دیا کہ جو پاکستان کے سامنے نو مینس لینڈ تھا اور اس کے اکراس جو ان کی چیک پوسٹیں تھیں جو پاکستان پر فائر کرتی تھی وہ ہم نے تمام ڈیمولش کر دی ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، ان کے جتنا بھی انفراسٹرکچر تھا جس کے ذریعے سے یہ ایمونیشن، جس کو ہم ایمونیشن ڈپو کہہ سکتے ہیں، سپلائی ڈپو کہہ سکتے ہیں، ری انفورسمنٹ کی جتنی ان کے پیچھے جگہیں تھیں ہم نے ان کو ٹارگٹ کیا۔ اس کے علاوہ ان کے جو ٹریننگ ایریاز تھے جہاں پہ یہ جو ٹی ٹی پی والے ٹریننگ کرتے تھے، آپ نے دیکھا ہے یہ تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ جو ڈی جی اسپائر نے بیان دیا کہ کوئی 41 ٹارگٹس کو ہم نے پی ایف سے نیوٹرلائز کیا، تو اٹس اے ہیل آف اے ٹارگٹ 41 پی آئی ایف 40 اگر جائیں کسی جگہ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ تو میں انڈین چینل سے بہت سی جگہ گیا ہوں تو انہوں نے مجھے کہتے ہیں، مجھے مشورہ دے رہے تھے کہ جی آپ پاکستان ایسے کر رہا ہے، وہ تو گریو یارڈ آف دی امپائر ہے، میں نے کہا وہ صرف ٹرینڈ ہیں گوریلا وارفیئر کے اندر، پاکستان از اے ریگولر آرمی، پاکستان کا ڈیفینس انٹیکٹ ہم نے وہاں پہ انسٹال کی ہوئی ہے فینس، ٹھیک ہے، اور فینس جو ہے از آگمنٹڈ بائی کانکریٹ بنکرز، اوور ہیڈ پروٹیکشن ان کے ساتھ ہے، اس میں ہماری 12.7 اور مشین گنیں اور ٹینکس کے ساتھ وہ ہم نے اس کو لگایا ہوا ہے۔ اس کے آگے اہیڈ آف دیٹ وی ہیو دی آبسٹیکل، ایک ڈچ ہے جو کہ 10 فٹ سے کہیں 20 فٹ گہری ہے اور 10 سے 20 فٹ چوڑی ہے، وہ آبسٹیکل ہوتا ہے۔ اس کے آگے آپ کا کلنگ ایریا ہوتا ہے جو مائن بھی ہوتا ہے، تو انہوں نے مائن کیا، تو وہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان میں داخل ہو گئے طالبان، یہ کر دیا وہ کر دیا، میں نے کہا مجھے صرف ایک کلپ دکھا دیں آپ جس میں کہیں پر بھی فینس جو ہے وہ بریک ہوئی ہوئی ہو اور طالبان وہاں سے گزر کے جا رہے ہوں، چلے وہاں سے نہیں بھی گزر، مجھے بریک ہوئی ہوئی فینس دکھا دیں تو میں آئیڈیا ہوگا کہ یار اس جگہ سے طالبان نے انفلٹریٹ کیا۔ تو الحمدللہ دے کوڈ ناٹ ایون انفلٹریٹ پاکستان کی بارڈر ہی کراس نہیں کرے۔ ہاں وہی جو ان کا گوریلا وارفیئر کا طریقہ ہے جو یہاں بیٹھے ہوئے لوگ، آپ نے ویسٹرن کمانڈ کے جس کو کوٹ کر رہے تھے وہ ویسٹرن کمانڈ کے بھارت کے، تو وہ ایک تھریٹ ہے؟ نہیں دیکھیے ویسٹرن کمانڈ ان کی بہت دور ہے، اس کا کوئی تھریٹ میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان ڈیسائسو ایکشن ہوگا۔ نہیں افغانستان کے حساب سے تو نہیں ہے، لیکن پاکستان کا تو ہے ہی لگتا ہی ویسٹرن بارڈر ہے نا ان کا، وہ تو ہمارے بالکل ساتھ ہیں۔ دیکھیں پاکستان کے اوپر اب گراؤنڈ اوفینسو جو ہے نا، دیکھیں آئی ایم این انفینٹیرین، میں آپ کو اس کی بتاؤں ٹیچنگ، پاکستان کے اوپر اب گراؤنڈ اٹیک پاسبل نہیں رہا، کولڈ سٹارٹ ہے، چھوٹے موٹے جو یہ آپ نے سرجیکل اسٹرائکس ہیں، برموس مار دیا، ادھر سے ادھر مار دیا، گراؤنڈ اٹیک اس لیے پاسبل نہیں ہے کہ جب آپ اٹیک کرنے آتے ہیں پاکستان کی ویسٹ بڑی تھن ہے، پاکستان کین ناٹ افورڈ کہ یہاں پہ جب آپ اٹیک کے لیے آتے ہیں تو ہزاروں ٹروپس، 50,000 لاکھ ٹروپس ایک جگہ اسمبل ہوتے ہیں، وی کال اٹ اسمبلی ایریا، اس کے ساتھ ان کے ساتھ ٹینکس آتے ہیں، ٹھیک ہے، ٹینکس کے ساتھ ایک برج ہیڈ بنایا جاتا ہے کئی کلومیٹر کا، اس کلومیٹر کے ساتھ پھر وہ ایک دم سے پورے ایف یو پی بنا کے فائنل موومنٹ پوائنٹ بنا کر وہ داخل ہوتے ہیں، بارڈر کو کراس کرتے ہیں اور ٹینکس آگے دوڑتے جاتے ہیں اور انفینٹری ان کو فالو ان زون کرتی ہے۔ لیکن آپ کی تو لاہور ہی 30 کلومیٹر پہ، تو یو کین ناٹ افورڈ، تو دا مومنٹ یہ بنائیں گے اسمبلی ایریا اور اتنی فورس جہاں پتہ چل گیا پاکستان کو، جو پھر پاکستان رک نہیں سکتا، کیونکہ پاکستان کے پاس پھر کوئی آپشن نہیں ہوگا ایکسیپٹ ٹو ڈراپ، وہاں پہ گراؤنڈ زیرو بنایا ان کے سینٹر کے اندر اور بھگ سے سب کو پھر فضائیہ کے ذریعے ان کو جو ہے مطلب نیوکلیر کے بغیر ہمارا گزارا نہیں، ہاں اس کو ہم نے بھگ سے اڑانا ہے تو نیوکلیر کے ذریعے، تو اب نیوکلیر کنٹری کی وجہ سے اب اٹیک نہیں ہو سکتا پاکستان، پاسبل ہی نہیں ہے۔ اچھا آپ نے کیونکہ بھارتی میڈیا کا ذکر کیا ہے، یہاں پہ بھی کچھ ایسے عناصر ہیں جو کل سے اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ آپ ابھی میں نے سنا تھا رانا سونال صاحب سے پوچھ رہے ہیں آپ نے امریکہ کا نام نہیں لیا ہوا، تو وہ ٹرمپ کو آپ نے نوبل پرائز کے لیے کہا تھا تو ابھی بھی آپ قائم ہیں، اور یہ سوال
بلاول بھٹو صاحب سے پوچھا, پھر ابھی میں نے سنا مریم نواز صاحبہ سے. یہ تھا ایک پورا منظم ایک اس میں کچھ ہمارے سو کالڈ یوٹیوبر صحافی بھی گھسے ہوئے ہیں, ان کا کل پرسوں سے اسی میں گھسے ہوئے ہیں کہ میں سنا بھی دیتا ہوں بلاول بھٹو صاحب سے جو سوال پوچھا تھا انہوں نے جواب نہیں دیا تھا. بلاول صاحب سے کیا کہا تھا, لیٹس سی دس, میرے صاحب کا موقف لیتے تھے, لیٹس سی دس کیا کہا تھا. اب بھی ٹرمپ کے نوبل انعام کے عام ہیں بلاول صاحب, اب بھی ٹرمپ کے بلاول صاحب اب بھی ٹرمپ کے نوبل انعام کے حامی ہیں. تو یہ بڑی تکلیف ہے جی. اب یہ اس تکلیف کا کوئی دوا بھی نہیں ہو رہی ہے. یہ کچھ لوگوں کو کل سے پرسوں سے ہے کہ نام نہیں لے رہے, یہ چاہ رہے کہ ہم کوئی ایک طرف ہو جائیں, کچھ یعنی اس جنگ کا حصہ بن جائیں, مطلب کچھ اس طرح سے کچھ لگ رہا ہے. کیا اسے کہتے ہیں ٹیکٹفل ڈیلنگ, کہ آپ کسی طرح سے چیزوں کو مینج کرتے ہیں, اسے مینجمنٹ بھی کہتے ہیں, اور فوجی زبان میں اس کو ٹیکٹفل ڈیلنگ کہتے ہیں. تو ابھی ہم بہت ٹیکٹفل ڈیلنگ کر رہے ہیں. وی ڈونٹ وانٹ دیم ٹو ڈائیورٹ ٹوورڈس اس, ٹھیک ہے. اف دے آر بزی سم ویئر ایلس لیٹ دیم بزی دیئر, اور ہم اس دوران جو ہے وہ ٹائم گین کریں اینڈ ٹو پریپیئر فار دا. ہم کوئی ایسا پنگا نہیں لینا چاہتے, تو ہم ڈیفینیٹلی جو بھی اس وقت پاور کہہ لیں یا جو بھی ہے, تو وی وانٹ ٹو کیپ اٹ ہیپی فرام پاکستان. اینڈ ہمارا دیکھیں سب سے بڑا یہ کہ ہم اکنامیکلی ہماری ساری ایکسپورٹس ہی ہمارے وہ بھلے ویک میں, لیکن ہم تو اپنے لیوریج کو, ڈپلومیٹک لیوریج کو استعمال کر رہے ہیں. دفاعی طور پر ویک نہیں ہے, ٹو میڈیٹ. ہاں, اکنامیکلی ہم ویک ہیں. تو اکنامیکلی ہماری ساری ایکسپورٹس امریکہ میں جاتی ہیں, ہماری ساری ایکسپورٹس ویسٹرن کنٹریز میں جاتی ہے. ویسٹرن کنٹریز آپ نے دیکھا برٹن ہو, یہ سب ایک ہے یو ایس اے. ہاؤ کم آپ کہہ رہے ہیں کہ جی خامہ خواہ کا, تو اس کو میں تھوڑی سی سلینگ زبان بھی یوز کروں گا کہ پنگا خامہ خواہ کی, ہم پنگا کیوں لیں بیٹھے بیٹھے. یہ چاہتے ہیں کہ خامہ خواہ کا جو ہے نا پاکستان پنگا لے لے, تو پاکستان اس وقت ناٹ ان اے پوزیشن ٹو ٹیک پنگا. میں جو صحافی ہیں جینین ان کی بات نہیں کر رہا, لیکن ایک پورا طبقہ جو سوشل میڈیا پر ہے, وہ پورا طبقہ ہوا ہے کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ بنا تھا صدر, تو انہوں نے باقاعدہ بھگڑے ڈالے تھے ٹی وی پہ کھڑے ہو کے کہ ڈونلڈ ٹرمپ آ گیا اور اب ہمارا جو رہنما ہے وہ جو ہم نے رکھا ہوا ہے جیل میں وہ باہر آ جائے گا. یہ وہی لوگ ہیں, یہ وہی بالکل آپ نے صحیح کہا, یہ وہی لوگ ہیں کہ جو ان کے ساری ایکسپیکٹیشن میں سمجھتا ہوں اب ختم ہو گئی ہے. اب ان کو پاکستان کے ساتھ آ جانا چاہیے. اب یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم کچھ نہیں, ہمارا کچھ نہیں ہو رہا تو ان کا بھی کچھ نہ ہو, چلو دیوار سے ٹکرا دو, یہ ٹکر مارو, ایسے ہی لگ رہا ہے کچھ. لیکن میں سمجھتا ہوں پاکستان اس وقت بہت اچھی پوزیشن پہ, جیسے میں نے بتایا کہ پاکستان کے اوپر اب گراؤنڈ اٹیک پاسبل نہیں ہے, یہ نوٹ کر لیں. دوسرا آپ کو اللہ نے مدد یہ کی ہے کہ سعودیہ کے ساتھ جو آپ کا ڈیفنس پیکٹ ہو گیا ہے. ایران کے بعد نتنیاہو نے کہا تھا کہ ہم پاکستان کی طرف آئیں گے, پاکستان کی طرف نہیں آ سکتا, اس لیے لوگ اطمینان کریں, ٹینشن لینے, پریشان نہ ہو. کیوں؟ دیکھیں نیوکلیئر پاور کے ساتھ آپ کسی بھی جگہ گراؤنڈ فورسز سے اٹیک نہیں کر سکتے, اور اس کے اوپر جہازوں سے بھی اٹیک نہیں کر سکتے, کیونکہ الٹیمیٹلی جب اتنا اینیلیٹ ہو جائے گا وہ کسی اس مقام کے, تو اس کے پاس لیفٹ نو آپشن ٹو ڈراپ 100 فائر کرے گا میزائل, تو اس میں سے ایک بھی لگ گیا تل ابیب پہ تو یہ بھگ چھوڑ جائے گا تل ابیب. تو وہ یہ کوئی بھی اب نہیں ہو سکتا. اب دوسرا یہ تھا کہ ہاں اس کو اتنا بند کر دیا جائے تو سعودی عرب میں بالکل ہم ساتھ بیٹھیں, وہاں سے آپ ایسے میزائل اٹھا کے ماریں گے نا تو اسرائیل پہ گر جائے گا. ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں جوائن کیا, اپنا موقف تجزیہ اس پوری صورتحال پر دیا. ناظرین میرے صاحب بھی ساتھ تھے, ان کا بھی تجزیہ حاصل کیا. ایک بریک کے بعد صرف سمرائز کرنے آئیں گے ہمارے ساتھ.